بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ آج وہ تاریخی دن ہے کہ جب ایران نے اسرائیل پر آخر کار حملہ کر دیا۔ میں نے بہت ساری ویڈیو اسرائیل کے کانفلکٹ پر بنائی ہیں جن میں پریشانی کے عالم میں ایران کو بھی جھنجھوڑتا رہا، ایران کو بزدل کہتا رہا، لیکن آج ایران نے اپنی حقیقت کو سچ کر دکھایا ہے۔ ایران نے اسرائیل پر حملے کر کے مسلم امہ کو ایک نئی روح بخشی ہے۔ پوری دنیا میں مسلمان شیعہ سنی سے بالا تر ہو کر ایران کے اس جرأت مندانہ فعل کو سراہ رہے ہیں۔ ایران میں اور فلسطین میں جشن کا سا سما ہے۔ میں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ مذہب اور عقیدے سے بالا تر ہو کر مسلمان ایران کو سرا رہے ہیں۔ یہاں یہ بات آپ کو بتانا ضروری ہے کہ فلسطین ایک سنی ریاست ہے اور اس سنی ریاست کی مدد کرنے کے لیے سب سے پہلے شیعہ ریاست یعنی ایران آگے آتا ہے۔ ہمیشہ سے یہ الفاظ کی جنگ اسرائیل کے ساتھ لڑتا رہا ہے، لیکن آج اسرائیل کی تاریخ میں پہلی دفعہ جب سے یہ وجود میں آیا ہے کسی ملک نے ڈائریکٹلی اسرائیل پر حملے کی ہمت کی ہے، اور وہ ہے ایران۔ اصل میں اسرائیل اور ایران کا مسئلہ شدت کہاں سے اختیار کر گیا؟ اصل میں اپریل کے آغاز میں اسرائیل نے شام میں ایران کے سفارت خانے پر حملہ کیا اور ایران کے کچھ فوجی افسران کو شہید کر دیا تھا۔ اس سے پہلے بھی اسرائیل ایرانی مفادات پر حملے کرتا رہا ہے۔ مختلف ملکوں میں ایرانی مجاہدین کو، ایرانی فوجی افسران کو شہید کرواتا رہا ہے، اور ایران بھی گاہے بگاہے مختلف ملکوں میں اسرائیل کے مفادات پر ان حملوں کا جواب دیتا رہا ہے۔ لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایران نے اسرائیل پر ڈائریکٹ حملہ کیا ہے۔ ایران نے اسرائیل پر تقریباً 120 بیلسٹک میزائل داغے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا حملہ تھا۔ اسرائیل کے مطابق تہران نے 170 بارود سے بھرے ہوئے ڈرونز، تقریباً 120 بیلسٹک میزائل۔ ایران کے مطابق تہران نے تقریباً 170 بارود سے بھرے ہوئے ڈرونز، تقریباً 120 بیلسٹک میزائل اور تقریباً 30 کروز میزائل اسرائیل پر فائر کیے، اور تقریباً ان میں سے 90% حملے کو اسرائیل نے امریکہ بہادر کی مدد سے اپنی سرحد پر روک لیا ہے۔ اور کچھ خبریں ایسی بھی ہیں کہ اسرائیلی حدود میں امریکی طیاروں نے ان میزائلز اور ڈرون کو نشانہ بنایا ہے، اور اسرائیلی سرحد میں داخل ہونے سے پہلے ہی ان کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ جبکہ ایران سے اس کے مخالف خبریں آ رہی ہیں۔ ایران کے مطابق انہوں نے اپنے 50% ٹارگٹس کو حاصل کیا ہے۔ ایران نے اسرائیل میں جس فوجی اڈے کو نشانہ بنایا، اس کی تصدیق اسرائیلی فوجی اداروں نے بھی کی ہے۔ کئی دہائیوں سے ایران اور اسرائیل کے درمیان ایک سایہ دار جنگ لڑی جا رہی ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایران نے اسرائیل پر ڈائریکٹ حملہ کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا رد عمل کیا آتا ہے، کیونکہ اسرائیل کی طرف سے جوابی حملے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ بہرحال اوورآل یہ ایک بری خبر ہے۔ دنیا ایک نئے فساد کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے، مگر اسرائیل ایک ایسا درندہ بن چکا ہے کہ جس کو لگام ڈالنا ضروری ہو گیا ہے۔ کسی مرد مجاہد کو آگے بڑھنا تھا جو آگے بڑھ کر اسرائیل کو چابک مارتا، اور یہ قدم ایران نے بڑھا دیا ہے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ایران کا ساتھ کون کون سے ممالک دیتے ہیں۔ ایک غیر مسلم کافر رشیا تو ہمیشہ سے ایران کا ساتھ دینے کے لیے موجود ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی سعودی عرب جیسے مضبوط ممالک، جن کے پاس اپنی 40 ممالک سے زیادہ ملکوں کی آرمی موجود ہے، کیا وہ اس امر میں اس ایران کی مدد کرتے ہیں؟ بعید نہیں ہے کہ اگر
سعودی عرب ایران کے ساتھ آ کھڑا ہو تو اسرائیل کو چشم زدن میں صفائے ہستی سے مٹا دیا جائے۔ اسرائیل بے شک کسی مغالطے میں ہے کہ وہ مسلمانوں کو آپس میں ہی لڑا کر ختم کر دے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ مسلم ممالک ایران کے اس قدم کو سراہیں گے، اور اگر اس کی فزیکل مدد نہ بھی کر پائیں تو مورلی اس کی مدد ضرور کریں گے، کیونکہ ہمارا دین ہمیں ہر قسم کے فساد اور قتل و غارت سے باز رکھتا ہے۔ مگر اسرائیل جیسے درندے کہ جنہوں نے غزہ میں نہ کسی بچے کو چھوڑا، نہ کسی بوڑھے کو چھوڑا، نہ کسی عورت کو چھوڑا، اور نہ عورتوں کی عزت کو چھوڑا، ان کی تباہی اب یقینی ہے۔ اللہ ایران کا اور ایرانی مجاہدین کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ رب العزت غیب سے ایران کی ایسی مدد فرمائے کہ وہ اسرائیل کو ناکو چنے چبوا دے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر